الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ لبے صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لبے صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کر رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کر رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں ہر سو چرچا خیر ورا کا یہ جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا یہ جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا اور نور ہے یہ حبیب خدا کا ارے راستے جگ مگائے ہوئے ہیں نور ہے یہ
حبیب خدا کا راستے جگ مگائے ہوئے ہیں اور جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں اور میرے آقا کے مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی کہ بگڑی آقا نے سب کی بنائی اور آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں کہ بگڑی آقا نے سب کی بنائی آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں اور عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں اور مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور عقل والے زمین پہ ہے ششدر چاند ٹکڑے ہوا ہے پلک پر عقل والے زمین پہ ہے ششدر چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر کہ ساری دنیا ہے محو نظارہ اور آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں ساری دنیا ہے محو نظارہ آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں میں مدینے کی گلیوں کے قربان ارے جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان ارے جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ اس طرح سے
بھی مہکتے ہیں راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اور زندگی دور رہ کے ادھوری، حسرت دید کب ہوگی پوری، اور اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد پچھلے جمعہ المبارک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کی ترجمہ اور تفسیر اور کچھ واقعات بیان کیے تھے معراج شریف کے حوالے سے، اور یہ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اور خوشی کرنا، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا کس قدر عظمت و شان والا ہے اور اللہ کے یہاں عزت اور بزرگی والا عمل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد کے اندر بیٹھ کے مسجد نبوی میں حضور کا میلاد مناتے تھے، یہ بیان کیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز وہ واقعات جو انبیاء سے ثابت ہیں اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں وہ بیان کروں گا، تھوڑا کم کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے اس بات کا پختہ عہد لے رہا تھا کہ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں رسولوں، اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، کتاب اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس بڑی عظمتوں والا رسول آئے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے، یعنی وہ یہ بتائے گا میرا نبی رسول توریت حق ہے، زبور حق ہے، انجیل حق ہے، دیگر صحائف آسمانی وہ بھی حق ہے، تو جب وہ تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول آئے، تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے، تو پھر تمہارے اوپر بھی میرا حکم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا ہے میرے نبیوں، جو نبی عظمتوں والا آئے گا
تمہیں کتاب و حکمت دوں گا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اس نبی کی عظمت کا ڈنکا بجے گا تمہاری کوئی بات نہیں ہوگی، نہیں، ہر دور میں تمہارے بھی نام کے ڈنکے بجیں گے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ علیہ السلام، بلکہ تمہیں میں نے وہ کتاب اور حکمت دینی ہے کہ دیگر لوگ بھی تمہاری اتباع کر کے تمہاری غلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دوسرے نبی ان کی عظمت و شان نہ ہو، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی شان والا ہے، ہم ہر نبی اور رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے علماء یہی بتاتے ہیں کہ کسی نبی کی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی نبی کی شان میں ذرا سی بے ادبی نہ کرنا، آواز کم کرو، ذرا سی بھی بے ادبی نہ کرنا۔ کیوں؟ بے شک ہم آخر الزمان نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اگر کسی نبی کی بھی شان میں بے ادبی کی تو ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کے نبیوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، والیوم الآخر، یوم آخرت کے اوپر ایمان لایا، والقدر خیرہ و شرہ، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو چاہے وہ بری ہو، وشرہ، اس پر بھی ایمان لایا۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں ادب کی تعلیم دیتی ہیں، احترام کی تعلیم دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب میرا عظمت والا رسول تمہارے پاس آ جائے، میرا حبیب آ جائے، تو تم اس کی مدد بھی کرنا، اس کے اوپر ایمان بھی لانا۔ اب مجھے ایک بات اور بتاؤ، کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ جب میرا حبیب جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھا لیے جائیں گے، دیگر انبیاء مرسلین بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور قرآن کریم کا کوئی حکم بے ربط نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا، اور اللہ کے بارے میں تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت تک جو ہونے والا ہے اس نے لکھ دیا ہے، وہ جانتا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ تو پھر معترضین اعتراض کریں گے کہ اللہ نے پھر کیا حکم دیا کہ اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا؟ بھئی مدد تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس کا زمانہ پائے اور اس کا قریب ہو، تب بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اور حضور کے اوپر جب مشکل وقت آئی تھی مکے میں، ہم تھے وہاں، جب جنگیں لڑی گئیں ہم تھے، کوئی نبی تھا اور کوئی رسول، تو یہ معنی کیا بنے گا؟ ضرور بھی ضرور اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ تو مفسرین اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں اس نبی کا ذکر کرے، اس نبی کا ذکر کرے۔ تو جب نبی کا ذکر ہوگا تو یہی تو میلاد ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور دور کے اندر، اپنے دور نبوت اور رسالت کے اندر حضور کا ذکر کرتے رہے، نبی کا ذکر کرتے رہے۔ اسی بنا پہ اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بھی ضرور میرے نبی کے اوپر ایمان لانا، اس کی مدد بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ اب آگے آیت ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، یہ محفل جو ہے وہ محفل الست بربکم سے علیحدہ ہے۔ اس محفل کے اندر کوئی غیر نبی نہیں، کوئی غیر رسول نہیں، بلکہ کوئی ولی، صحابی
اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کی روح نہیں تھی۔ اس مجلس کے اندر جو اقرار وعدہ لیا ہے اس میں سارے ہی نبی تھے، سارے ہی نبی تھے، سارے ہی رسول تھے۔ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، ارے کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم بے سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ سب کی حاضری وہاں کرا دے ہے۔ جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔ بھئی آج اگر کسی محفل میں علماء آ جاتے ہیں، پیر آتے ہیں، 8-10 علماء جمع ہو جائیں، پیران اعظام اللہ کے نیک بندے آ جائیں تو کہتے ہیں یار آج کی محفل بڑی نورانی، کہتے ہیں نا بڑی شان والی ہے کہ اللہ کے اتنے نیک بندے آ گئے۔ اور یہ تو میلاد شریف کی عالم ارواح میں ایسی محفل ہے کہ جس میں آنے والے سارے نبی مرسلین ہیں اور خطاب کرنے والا خود پروردگار ہے۔ اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ آج موضوع میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیسی گھڑیاں ہوگی، کیسی نور کی بارشیں برس رہی ہوں گی۔ فرشتوں نے اس محفل کو جھرمٹ میں لیا ہوگا کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، اور کبریا کے جلووں سے کیا جب سما ہوگا، کیا عجب سما ہوگا کہ محفل نبی جس دم بھئی عرش پہ سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پہ سجی ہوگی۔ اور ہم سب کو بھی اپنے گھروں کو حضور کے ذکر سے منور و روشن کرنا چاہیے، اور اگر تنہائی ہو تو تب بھی حضور کا ذکر کرے، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ کہ نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، پرسکون میں اب تک تم بھی نام لو ان کا، میاں دل میں روشنی ہوگی۔ اور خوش نصیب ہے جو حضور کا میلاد پڑھے، نبی پاک کی نعت پڑھے، آپ پہ درود پڑھے، آپ کا میلاد بنائے، آپ کی عظمت کے گن گائے۔ میں کہتا ہوں وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے کہ سانکھ کھلیں گے اس کے لیے، ارے رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، کہ نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، اور سننے کی وجہ سے 100 دروازے کھلے، اور جو پڑھتا ہے اس کے لیے ہے کہ نعت مصطفیٰ جس نے
ایک بھی پڑھی ہوگی۔ یہ بات طویل ہو جائے گی تو بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے میرے رسولو، اے میرے نبیوں، جب میرا رسول عظمتوں والا، شانوں والا تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں میں عزت و نبوت کا تاج بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں، دانائی بھی دیتا ہوں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ جو میری عطائیں تمہارے اوپر ہو رہی ہے اس کا صلہ بس یہی ہے، تم میرے نبی پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اللہ نے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا تمام نبیوں نے میرے نبی کریم کی نبوت کا اقرار بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنے امتی ہونے کا اعلان بھی کیا، نبی کریم کی سرداری کو تسلیم بھی کر دیا۔ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ کیا تم نے وعدہ کر لیا؟ اقرار، تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا علی ذالک، اس بات کے اوپر، قالوا اقررنا، سب نے کہا مولا ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ پھر فرمایا ماننے کے بعد تو بات ختم ہو جاتی، بھئی میں نے یہ کہا کہ تم نے مان لیا، لیکن پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ قال فاشہدوا، آپ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کے اوپر جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو گواہ ہوتے ہیں نا بھئی، اور ویسے بھی کوئی تجارت کا معاہدہ ہو، کوئی معاہدہ ہو، لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے، کیونکہ حکم بھی ہے قرآن کا اور حدیث کا، تاکہ بعد میں کوئی رولا گولا، اور یہ تو عظمت مصطفیٰ کے وعدے لیے جا رہے ہیں، اس میں تو گواہ بننے والے بھی انبیاء ہیں، اور خود رب فرماتا ہے میں بھی گواہوں میں ہوں، میں بھی۔ فرمایا کہ آدم تو شیش پر گواہ ہو جا، اے شیش تو نوح علیہ السلام پر گواہ ہو جا، اے نوح تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گواہ، اے ابراہیم تو اسماعیل کے اوپر گواہ، اسماعیل لوط علیہ السلام کے اوپر گواہ، لوط علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے اوپر گواہ، اے اسحاق تو یعقوب نبی کے اوپر گواہ، اے یعقوب تو یوسف کے اوپر گواہ، اے یوسف تو کلیم اللہ کے اوپر گواہ، کلیم اللہ ہارون علیہ السلام کے اوپر گواہ، اے ہارون تو یوشع بن نون پہ گواہ، یوشع بن نون بھی ہے، فرمایا غالب بن یوحنا کے اوپر گواہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ تو سارے نبی ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو گئے۔ تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا بات بڑی عظمت والی تھی، بڑی پختگی والی تھی، بات کی بڑی اہمیت تھی، تبھی اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو گیا۔ تو پتہ چلا میلاد ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، نبیوں سے وعدہ بھی لیتا ہے، اور ایک دوسرے پہ گواہ بھی بناتا ہے، خود گواہوں میں شامل بھی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا میلاد منانا بڑی عظمت والا عمل ہے، بڑی قبولیت والا۔ ان چکروں میں نہیں پڑا کرو، لوگ کہتے ہیں جی مجھے یہ ہے وہ ہے، ان چکروں میں نہ پڑا کرو، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اور موضوع کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جب انبیاء قرار کر چکے، فرمایا پھر جو وعدے سے پھرے، تو انبیاء اور مرسلین اللہ کے سچے معصوم نبی ہیں، وعدوں کے پکے ہیں، وہ کبھی پھرنے والے نہیں ہے، لیکن وعدہ پھر بھی رب نے لیا، جو پھر جائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ وعدے سے ہٹنے والا ہے، وہ وعدے سے، اس میں نکتہ ہے اگر توجہ کر لے، وہ وعدوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور وعدے کے پکے نبی تھے، وعدے کے خلیل اللہ بھی وعدے کے پکے نبی تھے، اور فرمایا اسی طرح
نبی پاک کے صحابہ بھی وعدے کے پکے تھے، اولیاء بھی وعدے کے پکے تھے، اور اللہ فرماتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وعدہ توجہ سے سنو، وعدہ تھوڑا سا بھی کرو یا زیادہ کرو، بھائی میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر وعدہ کر کے پھر ادھر ادھر ہو جائے بندہ ہیں، پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا پھر یاد رکھو قیامت کے دن سوال ہوگا، تو وعدہ بھی سوچ سوچ کے کیا کرو، یہ نہیں ایسے منہ سے نکال دیا حضرت میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت بالکل ہی گم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، پہلے سوچا کرو، اس لیے کہ نا پہلے سوچو پھر پہلے تولو پھر بولو، تو منہ سے ایسے نکال دینا تو تم سمجھتے ہو نہیں جی وہ ہم نے پورا نہیں کرنا، قیامت کے دن الفرشتوں نے لکھ لیا ہے کل اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور کل وعدہ پورا کرنے کا رب نے بولا کچھ ہوا نہیں تو پھر جس سے وعدہ کیا ہے اس کے گناہ تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں لے کے اس کو دے دی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کان مسئولا، پہ جو سوال وعدہ کیا اس کا جو سوال کیا جائے گا۔ تو اشارتاً بتاتا ہوں اللہ ہم سب کو وعدوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہیں، پر دنیا میں معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس جو وعدے سے پھر جائے وہی ہٹنے والا ہے حکم سے۔ تو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ کا ہر نبی نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، توجہ ادھر، نبوت کو بھی مانتے ہیں، سرداری کو بھی مانتے ہیں، اور ان کو اپنا سردار بھی مانتے ہیں۔ ہم اس بات کے وعدے گواہ بھی لے لیے گئے، خود بھی رب گواہوں میں شامل ہو گیا، تو اب اس وعدے کو تو نبیوں نے پورا کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ تو یہ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا دنیا میں، کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں ہوگا، پھر وعدہ کیسا، سوال کیسے؟ تو اللہ نے جو وعدہ لیا ہے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ہر نبی اپنے دور میں میرے نبی کا ذکر کرے، میرے نبی کا ذکر کرے، اور جب وہ میرے نبی کا ذکر کرے گا تو ظاہر ہے اس کا ایمان تو پہلے ہی ہے، جب ذکر کرے گا تو میرا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اللہ کا وعدہ پورا کر سب سے پہلے کس نے پورا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے، بعثت کے لحاظ سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا سب سے پہلے وعدہ پورا کیا، 1050 سال عمر مبارک پائی، بھول چوک بھی ہوتی رہی، جنت سے بھی دنیا میں آئے، آخری وقت آیا اور اسی نام کے صدقے دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہم انی اسألک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، اے رب کائنات میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل، اس کی بزرگی کے صدقے، انہیں تیرے دربار میں جو مقام حاصل ہے مولا میں مغفرت چاہتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فقال اللہ تعالی صدقتا یا آدم انہ لا حب الخلق الی، اللہ نے فرمایا آدم تو نے بالکل صحیح فرمایا ہے، تو نے صحیح فرمایا، بے شک وہ حبیب مجھے ساری مخلوق میں سے زیادہ محبوب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے فرمایا تو نے میرے نبی کے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگی، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ فرمایا یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، تو فرمایا اے آدم تو نے محمد کا نام لے کر تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کی شفاعت کی بھی اگر دعا کرتا تو ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیتے، تیری شفاعت کو قبول کر لیتے، اور تمام اہل آسمان اہل زمین کی مخلوق کو ہم معاف
کر دیتے۔ قربان جاؤں میں حضور کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو حضرت آدم کی بات بن گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب پریشانی ہو، اللہ سے مغفرت مانگنی ہو، گناہوں کی معافی مانگنی ہو تو حضور کا وسیلہ پیش کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے یوں زبان کے اندر کہ جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس خاطر بنائے گئے، کملی والے نعام تو قربان میں بے کساں دے نصیب جگائے گئے، کملی والے نعام تو قربان میں بے کساں دے نصیب جگائے گئے، دسا گلا کی حج دے مہینے دیا منگ خیران نبی دے سفینے دیا، دسا گلا کی حج دے مہینے دیا منگ خیران نبی دے سفینے دیا، وس دیا رین گلیاں مدینے دیا، بولو وس دیا مل کے جو جوش سے، وس دیا، یوں سمجھو کہ ہم بھی حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں اور مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں، وس دیا رین گلیاں مدینے دی، ہاں وس دیا رین گلیاں مدینے دیا، او جتھے می رحمتاں دے وسائے گئے، جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو یہ دو جہاں جس خاطر بنائے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ظاہر 1050 سال کی عمر پائی ہے، زندگی میں انسان بڑے کام کرتا ہے، تو آپ کا یہ عمل اس توبہ کے بعد یہ ہو چکا تھا، جہاں بھی بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے، آخر الزمان نبی کا ذکر کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو قبول کر لیا۔ آخر انسان کو موت تو آنی ہے نا بھائی، تو جب آخری وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور یہ حوالے جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے حوالے سن لو، تفسیر روح البیان اول، تفسیر عزیزی اول، تفسیر نعیمی اول، یہ پہلی جلدیں، بیہقی شریف، طبرانی شریف، زرقانی، تفسیر در منصور، نشر الطیب مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، المستدرک امام حاکم کی کتاب ہے، خصائص کبریٰ اول صفحہ نمبر 17 جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، الوفا عبد الرحمن جوزی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 33 جلد اول، شواہد الحق صفحہ نمبر 137، یہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مواہب الدنیا امام زرقانی کی صفحہ نمبر 12، انوار محمدیہ یہ حضرت یوسف نبانی کی، شمائل رسول ابو زکریہ کی لکھی ہوئی، مولوی عبد زکریہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے، معارج النبوت صفحہ نمبر 22، صفحہ نمبر 463، ملا معین الدین کاشمی 600 ہجری کے بزرگ، جواہر البحار دومس صفحہ نمبر 320، شفا شریف قاضی ایاز اندلسی کی کتاب ہے، یہ فضیل بن ایاز اندلسی، اندلس کے اندر ان کا مزار ہے، بہت بڑے عالم ولی ہوئے ہیں، پہلے ڈاکے ڈالتے تھے، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، انہوں نے حضور کے معجزات و کمالات پہ شفا شریف لکھی،
اور جب اس کے صفحہ نمبر 263 کے اوپر ہے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں شفا شریف والی کتاب ہے اور نبی پاک اس کو پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اس میں ساری حضور کی شانیں لکھی ہوئی. اور تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 589 ان تمام کتابوں کا حوالہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آخری وقت آیا تو بیٹے شیش کو بلایا. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم کی بارگاہ میں بیٹا نبی حضرت شیش علیہ السلام حاضر ہوئے. باپ آخری وقت بھی، ماں بھی آخری وقت وصیت کرتی ہیں اور کرنا چاہیے. وصیت کرنا یہ صالحین کی نشانی ہے، اولیاء کی نشانی ہے. وصیت فرمائی بیٹا اور وصیت فرمائی شیش، اے میرے بیٹے ایک میری ایک خاص وصیت سن لو. بابا کیا؟ کہا بیٹا دنیا سے دل نہیں لگانا. کہا ٹھیک ہے بابا. اور جب مصیبت اور تکلیف آئے تو نبی محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، ان کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لینا. تو یہ بھی تو تبلیغ کر سکتے تھے، اللہ اللہ ہی کرتے رہنا اور کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اور کوئی بات کر دیتے. تو حضرت شیش علیہ السلام پہلی مرتبہ حضور کا جب ذکر سنا، بعض روایتوں میں آتے ہیں انہوں نے سوال کیا ابا جان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا بیٹا اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی ہے. یہ ایسے اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں کہ بیٹا جب میرے سے بھول ہو گئی تھی میں 300 سال یا 360 سال تک روتا رہا، اللہ نے توجہ نہیں فرمائی، میں روتا ہی رہا. شرم کے مارے میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے رب سے شرم کرتا تھا، میں آسمانوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا تھا. اور جب میں نے اس ہستی کا نام لیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل چھا گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگی. بیٹا ایسی ہستی ہے وہ، تم بھی اسی نام پاک کے طفیل ہمیشہ دعا مانگنا، انشاءاللہ تیری بھی ہر دعا اور تمنا پوری ہوتی رہے گی. تو حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی ابا حضور ایسا ہی کیا کروں گا جیسا آپ نے فرمایا ہے. تو یوں پتہ چلا کہ حضرت آدم بھی نبی کا ذکر کر کے ان کے ذکر کی ترغیب دے کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میاں بیٹا وہی اچھا ہے، بیٹی وہی اچھی ہے جو ماں باپ کا حکم مانے ہے. تمام نسل انسانی کے باپ کس کو کہتے ہیں آپ؟ کس کو کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو مانتے ہو تو اچھے اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے طریقے پہ چلے اور ماں باپ کی باتوں کو مانے. اگر کوئی بے ادبی کرے ماں باپ کی تو پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں باپ کا بے ادب کبھی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. تو میاں یہ اچھا سودا ہے. حضور کا ذکر کرنے سے اماں حوا بھی خوش ہوتی ہیں، بابا آدم علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں. میاں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعا بھی قبول ہوئی. اور بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، اور کسی کا ذکر درود میں نہیں ملتا. درود میں ذکر ملتا ہے تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے. بھئی آدم علیہ السلام کا نام بھی ملا تو انہوں نے بھی منایا، حضور کا ذکر انہوں نے کیا اور انبیاء نے بھی کیا ہے، تو ان کا نام بھی تو آنا چاہیے درود کے اندر. تو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید. سیدنا نام بھی لگائیں تو ادب کے لیے احترام کے لیے لگا لیا جاتا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ حضرت ابراہیم پر رحمتیں نازل فرما اور ان کی آل پر، اور جیسی وہاں نازل کی ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر. اب سنو نقطہ کیا ہے بھئی، اور نبیوں کا بھی ذکر آ سکتا تھا، یہ کیوں آیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب خود قرآن دیتا ہے.
قرآن سے پوچھتے ہیں اور قرآن فوراً بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ہزاروں نیک عمل کرتے رہے، اچھی عادتوں اطوار والے نبی، اچھے خصائص والے نبی، ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے رہے، وہاں اللہ کو ان کی ایک ادا ایسی پیاری لگی، ایسی پیاری لگی کہ اللہ نے حکم دے دیا، حضور نے حکم دے دیا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ بے شک۔ تو حضرت ابراہیم کو آج بھی دعائیں دو کہ ان کا اس امت پہ احسان ہے کہ جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس نبی کے لیے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آپ دعائیں کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ دعائیں کرتے رہے، نبی آخر الزمان کا ذکر کرتے رہے، حضور کی شانیں بیان کرتے رہے۔ ہزاروں سال بعد اللہ کے نبی دنیا میں آئے، بعد نے کہا 2000 سال بعد حضور کی دنیا میں آمد ہوئی، جلوہ گری ہوئی، اور حضرت ابراہیم پہلے ہی گزر چکے تھے، اور کعبۃ اللہ بنا کے مشہور واقعہ سنتے رہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا خلیل اللہ تو نے میرے گھر کو بنایا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اس کی میں نے مزدوری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں تجھے مزدوری دے دوں، مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو اس وقت جو خلیل اللہ نے مانگا وہ کیا مانگا؟ یا اللہ ایک آخر الزمان نبی بھیجے گا جس کا نام محمد ہوگا، میں دعا کرتا ہوں وہ نبی ہمیں عطا کر دے، وہ نبی ہمیں عطا کر دے۔ تو حضور کی آمد کی دعائیں مانگی۔ میں کہتا ہوں جو دعا مانگے آمد کی، اس کا نام درود میں آ جائے، قیامت تک اس کا ذکر دوام پا جائے، اور جو خود نبی کا میلاد منائے اس پہ کتنا کرم ہو جائے گا۔ یہ ابھی تک ہمارے لوگ شرک و بدعت کے فتووں سے ہی نہیں نکلے، یوں ہی لڑتے رہنا ہے۔ اللہ کے بندو یہ دیکھا کرو کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی دعا کی، اور اللہ کا قرآن ہے، اب دعا کو سن، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ خلیل اللہ نے دعا مانگی، اسماعیل ذبیح اللہ نے دعا مانگی، فرمایا بیٹا اسماعیل میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہتا جا، جو مانگتا جاؤں آمین کہتے رہنا، کیونکہ رب قبول کرنے لگا ہے، رب نے حکم دیا مزدوری میں دینے لگا ہوں، مانگا جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ خلیل اللہ نے کیا مانگا؟ کوئی دنیا مانگی، کوئی جواہر مانگے، کوئی دنیا کا مال و متاع مانگا نہیں مانگا، بلکہ مانگا تو محمد مصطفیٰ مانگے، اللہ کے حبیب کی دعا مانگی۔ اس لیے پتا تھا کہ یہ سارے نبیوں کا نبی ہے، اس لیے کہ یہاں اقبال عظیم نے بڑی پیاری بات کی ہے، خالد حسین خالد بھی لکھتے ہیں، پر میں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ذرا بلند آواز سے بڑے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے، ہمارے بڑے بڑے کون ہیں؟ فرمایا امام احمد رافع بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا حضرت پیران پیر، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر قرار، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت بلال، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے،
صرف اللہ سے بڑا ہے۔ ایک بار سینوں سے آواز نکالے، عشق و محبت و سوز و گداز کی لہر میں اس انداز میں پڑھے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہزاروں سال نبی پاک کی ولادت سے پہلے خلیل اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آمین کہہ رہے ہیں، ادھر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، یا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول عطا کر دے۔ رسولن کے اوپر دو زبریں آئی ہیں، یہ تنوین کی دلالت ہے، زیر آئیں زبر آئیں پیش آئیں دو آ جائے اسے نون تنوین کہتے ہیں، اور جہاں نون تنوین آ جائے وہ تقلیل پہ دلالت کرتی ہے۔ مطلب یہ تھا یا اللہ جو نبی دے یا ابراہیم سے آئے یا اسماعیل سے آئے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، حضور فرماتی ہیں میں حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا، حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا۔ خلیل اللہ دعا میں یا اللہ جو رسول عطا کرے۔ اب رسول کی شان مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم، قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے نا، ہے 2000 سال بعد حضور کی آمد ہے، پھر 40 سال میں اعلان نبوت ہے، پھر وحی کا سلسلہ ہے، جو باتیں وہ، کیونکہ رب تو بولتا نہیں، اس کے فرشتے بھی نہیں بولتے ہیں، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے، اور سب انبیاء مرسلین کا علم، اولیاء کا، علماء کا علم عطائی ہے، اس کی عطا سے ہے۔ فرمایا اللہ نے حکم نازل کر دیا حضور پہ قرآن نازل کر کے کہ یہ بعد میں پتہ چلے، بعد میں فتوے لگنے تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے حضرت خلیل اللہ کا وہ نیک عمل اتنا قبول بارگاہ الہی میں ہوا کہ فرمایا جو ایسا عمل کرے گا اس پہ بھی جیسے خلیل اللہ پہ میری رحمتیں برسی ہیں اس کے اوپر بھی ایسے ہی برسیں گی۔ یتلو علیہم آیاتی، یا اللہ جو رسول عطا کرے تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تیری کتاب بھی جاننے والا ہو، حکمت و دانائی والا بھی ہو، وَيُزَكِّيهِمْ پاک کرنے والا بھی ہو۔ فرمایا یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے، یہی سیرت مصطفیٰ ہے، یہی معجزات و کمالات مصطفیٰ ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی عظمت و شان بیان کر کے دعا مانگت کے لوگوں کو سبق دے رہے ہیں۔ بے شک کتنے نبی میری جد سے ہیں، میں اللہ کا خلیل ہو کے اس نبی کے لیے پھر بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا حضور کی آمد کے لیے دعا مانگنا یہ خلیل اللہ کی سنت ہے۔ آمین کہنا اسماعیل علیہ السلام۔ اب پھر بھی کوئی حوالے تلاش کرے تو میں کہتا ہوں اپنی عقل کو ہاتھ مارے، ہے اس سے بڑا قرآن کی آیت سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے دعا قبول فرما لی 2000 سال بعد یا 2500 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضور دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ اے فضاواں مسکرا پیاں، محمد مصطفیٰ اے فضاواں مسکرا پیاں، گھٹاواں نور برسا مرحباواں مسکرا پیاں، خلیل اللہ دے خواباں دی ہوئی تعبیر اج پوری، خلیل اللہ دے خواباں دی ہوئی تعبیر اج پوری، جو رو روس منگیاں سن دعاواں مسکرا پیاں، جو رو رو کے منگیاں سن دعاواں مسکرا پیاں، دعا دے واسطے سا جدو سونے نے ہاتھ چائے، خدا دیاں رحمتاں بن گھٹاواں مسکرا پیاں،
خدا دیا رحمتاں بن گٹاواں مسکرا پیاں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ کعبہ تو بنا دیا ہے، کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کعبے کی عظمت کو چار چاند لگانے والا نبی عطا کر دے۔ وہ دعا دیکھو اور یہ معجزہ دیکھو، ولادت مصطفیٰ دیکھو، کیا خوب نقشہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس رات حضور آئے میں کعبۃ اللہ حرم شریف میں تھا، کعبۃ اللہ کی دیواروں کی مرمت کر رہے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، میں نے دیکھا ایک دم کعبۃ اللہ جھکنے لگا۔ اور یہ خاص واقعات ہوتے ہیں، ہر کوئی آدمی کو دیکھنا نصیب جیسے شب قدر ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن راز والے پردے راز والوں کے اوپر ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور خاصوں کی باتیں خاصے ہی سن لیتے ہیں، عام وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں شاید سمجھ آ جائے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، اس اللہ کے ولی نے بات کی ہے اور کس انداز میں کی ہے وہ وہی جانے۔ رومی کشمیر عارف کھڑی کہتے ہیں، اور فرمایا خاصوں کی بات خاص ہی جانتے، ہر آدمی سمجھ سکتا نہیں، جس کا جتنا ضرب ہے اتنی بات کرتے۔ وہ کہتے خاصاں دی او گل آمایا گے، ہرگز مون نہ کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیا اگے ترنی۔ فرمایا راز کی باتیں کوئی راز والا ہی جانتا ہے، بہت ساری باتیں راز ہوتی ہیں، جیسے کچھ باتیں صحابہ اور نبی کے درمیان راز ہے، کچھ باتیں جبریل اور حضور کے درمیان راز ہے، کچھ باتیں خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان راز ہے، کچھ باتیں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے نزدیک راز تھی، کچھ باتیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے ساتھ درمیان میں خاص تھی، کچھ باتیں راز کی معراج کی رات رب کے اور محبوب کے درمیان تھی۔ اور بخاری کی حدیث بات کر رہا ہوں، اس شعر کی تائید ہو جائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بخاری شریف جلد اول باب بیع شرع کے اندر، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور سے ایک ظاہری علم ملا، ایک باطنی ملا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ فرمایا ظاہری علم میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں، میرے نبی نے یوں فرمایا، میرے حبیب نے یوں فرمایا، میرے آقا میرے محبوب نے یوں فرمایا، لیکن ایک علم ایسا ہے جو میرے اور حضور کے درمیان راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تم کہو گے کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہا ہے، یہ کیسی بات کرتے ہیں، کفریہ کلمات سمجھنے لگو، اور یہاں تک تم لوگ فتنے کا شکار ہو جاؤ کہ میرا حلق بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، میرا حلق کاٹنے کے لیے۔ یہ وہ علم ہے جو نبی پاک کے سینہ لم نشرہ سے سینہ ابو ہریرہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اس لیے ہر آدمی سمجھ سکتا نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی، کعبہ جھکنے لگا، اور وہ جو دعا مانگی تھی، یا اللہ کعبہ بنا دیا، بسانے والا بھیج دے، اسی عظمت کو چار چاند لگانے والا بھیج دے۔ 2000 سال یا 2500 سال بعد وہ نبی آیا، اور جب حضور آئے کعبے میں جتنے بت رکھے تھے سارے منہ کے بل اوندے گر گئے، کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تو حضرت ابراہیم کا نام درود میں اسی وجہ سے آتا ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر کیا، نبی کا میلاد پڑھا۔ چلو جی، حضرت ابراہیم کو تو دعا ملا، وہ اپنے مزار میں زندہ۔ ایک اور بات ہے، جس جگہ نبی پاک کا میلاد پڑھا جائے، جس گھر میں پڑھا جائے، جس صحرا میں پڑھا جائے، جس پہاڑ پہ پڑھا جائے، وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ جاتے ہو حج عمرہ کرنے، اللہ لے جائے، یہ ہمارے صوفی یا صاحب یہ بیٹھے ہوئے،
یہ ابھی حج کر کے آئے ہیں، حج سے ہو کے آئے ہیں، ابھی اور بہت سارے، آج ہمارے ایک نمازی ہیں حاجی نواز، وہ جا رہے ہیں، میاں صاحب جا رہے ہیں، اور ان کے گھر والے بھی جا رہے ہیں، اللہ خیر سلامتی سے لے جائے۔ ربیع الاول میں تو عاشق جاتے ہیں، ان کا سب کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مدینے پہنچ جائے اور 12 ربیع الاول کی رات مدینہ پاک آ جائے، سبحان اللہ، حضور کے شہر میں آ جائے تو کتنی خوش نصیبی کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا، وہ مکہ شریف میں جو چشتی صابری سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ بھی مکہ شریف میں کہتے ہیں ہر سال میں حضور کے میلاد کی محفل کا گواہ ہوں، ہر سال وہاں وہ اہل مکہ منعقد کرتے تھے، علماء آتے تھے، نعت خواں آتے تھے، عربی کے اندر حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، اور میں خود حاضر ہوا اور کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا، اور میں اس محفل میں حاضر ہوتا تھا، مجھے بڑا دلی سکون مل جاتا تھا، دل و دماغ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، معطر ہو جاتا تھا۔ اور یہ کیوں معطر ہوتا تھا؟ عشق تھا حضور کا، حضور کی محبت تھی، پیار تھا، عقیدت تھی، تبھی تو یہ وہ پتھر جس کے اوپر خلیل اللہ نے نبی پاک کی دعا مانگی، یا اللہ وہ رسول عطا کر دے، اس کی شان ہے یہ ہونی چاہیے، تیری آیتوں کا تلاوت کرنے والا ہو، دنا حکمتی، اور اس نگاہ پڑے تو وہ پاک بھی کر دے۔ وہ پتھر جسے مقام ابراہیم آج تک قائم ہے، آج تک قائم ہے، تا قیامت یہ پتھر اپنی جگہ قائم۔ بیچ میں ایک شخص نے چوری کر لیا تھا مقام ابراہیم کو، اللہ نے ایسے پیٹ میں اس کے تکلیف ڈالی، ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ واپس کرنے پہ مجبور ہو گیا، پھر وہیں لا کے رکھ دیا۔ اور میاں پتھر آج تک سلامت ہے، تو جو نبی کا میلاد پڑھتا ہے وہ بھی قبر میں سلامت ہی رہے گا، وہ بھی قبر میں۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، نماز محبت نیاز خدا ہے، وہ سجدہ ہی کیا سر جو جھک کر اٹھا ہے، اگر تجھ میں جذبہ حسینی نہیں ہے تو سر کو جھکانے کی کوشش نہ کرنا۔ اب جو مقصود ہے پوری تقریر کا، محمد کا غم دو جہاں کی خوشی ہے، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، محمد کا غم دو جہاں کی خوشی ہے، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، غم مصطفیٰ سے اگر بے خبر ہے، غم دل سنانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ذکر کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ قاری الیاس القادری صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا رہنمائی فرمائے۔ آپ آئیں 2 منٹ کے لیے، تو یہ محفل ہے انشاءاللہ، قاری صاحب بتاتے ہیں۔ بیان فرما لیتے